ان کو انعام دیا جائے گا۔ خالق کائنات سے دعا ہے استاذوں کا یہاں آنا اور بچیوں کا پڑھنا، ہمارا استاذ المکرم کا پڑھانا، محنت کرنا آپ نے دربار عالیہ کے اندر منظور مقبول فرمائیں۔ اب آخری حدیث پڑھائیں گے استاذ المکرم حضرت مولانا قاری چند محمد سے۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فإن اصدق الحدیث کتاب اللہ وأحسن الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وبالسند المتصل منا إلى الإمام البخاري الإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ قال باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن۔ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کا شکر ہے جس مالک کائنات نے ہمیں انسان بنانے کے ساتھ ساتھ اسلام جیسی عظیم نعمت کے ساتھ مالا مال کیا ہے، اور پھر اس اللہ کا یہ بھی بڑا احسان ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے ہمیں وحی خداوندی جو مطلوب کی صورت میں ہو یا غیر مطلوب کی صورت میں ہو، اس کے پڑھنے پڑھانے اور اس پر عمل کرنے کا موقع بھی نصیب فرمایا ہے۔ مدارس دینیہ میں پڑھنے والے بچے اور بچیاں دنیا میں اور بالخصوص ہمارے ملک پاکستان میں جو پڑھتے ہیں، جس علم کا حاصل کرنا ان کا مقصد ہوتا ہے اور جس مقصد کے لیے مدارس کا قیام ہے، وہ یہ ہے کہ جو وحی ہے اس وحی کے علم کو حاصل کیا جائے، جو اللہ تبارک و تعالی انسانوں میں خاص انسانوں کو وحی کے ذریعے یعنی فرشتے کے ذریعے الہام کے ذریعے پہنچاتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس علم کو مدرسوں کے ذریعے اور علماء، فضلاء، طلبات کے ذریعے اللہ اس کی حفاظت کر رہے ہیں، اور یہ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ یہ انسان کے اپنے کوئی بس کی بات نہیں ہے
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق یہ اللہ کا اپنا انتخاب ہے کہ جس کو بھی وہ چن لیتا ہے، اپنی مرضی سے منتخب کر لیتا ہے، تو اس کو اللہ یہ بڑا انعام عطا فرما دیتے ہیں۔ ہمیں اس پر جتنا بھی شکر کر سکیں کرنا چاہیے، وہ کم ہوگا کہ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ الحمدللہ یہاں پر جیسے ابھی ہمارے قاری صاحب نے آپ حضرات کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ 5 وہ بچیاں ہیں کہ جنہوں نے 6 سالہ جو ہمارا کورس ہے وفاق المدارس العربیہ پاکستان کا بچیوں کے لیے، اور اسی طریقے سے بچوں کے لیے آج ان بچیوں نے یہاں ہمارے بھائی حضرت مولانا قاری فتح محمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور ان کے ساتھ ان کے رفقا، اسی طرح مدرسے کے اندر اساتذہ جو پڑھا رہی ہیں، یہ حضرات نے مل کر یہ کورس مکمل کیا۔ ہر سال ایک تقریب ہوتی ہے، آج اس موقع پر تمام مدارس دینیہ کا یہ جو تعلیمی سال ہے وہ مکمل ہو رہا ہے، اور بچیوں کے مدرسے ہیں یا بچوں کے مدرسے ہیں، اس قسم کے اختتامی پروگرام، کہیں تکمیل حفظ ہو رہا ہے، کہیں تکمیل بخاری ہے، کہیں تکمیل مشکات شریف ہے۔ یہ سلسلہ الحمدللہ پورے ملک کے اندر جاری ہے، اور اس کے لیے جو ہمارا بورڈ ہے اس کا امتحان بھی اسی مہینے کی 26 تاریخ کو شروع ہو رہا ہے۔ گویا یہ سال مکمل ہو چکا ہے، کورس مکمل ہوا، تو اس میں جو حدیث کی کتب پڑھائی جاتی ہیں ان کتب میں سر فہرست جو یہ امام بخاری رحمہ اللہ کی بخاری شریف ہے، یہ ان میں ذرا زیادہ صحت کے لحاظ سے درجہ رکھتی ہے۔ تو مدارس دینیہ میں جب تکمیل ہوتی ہے یا ابتدا ہوتی ہے تو وہ اسی کتاب کو سامنے رکھتے ہیں، اور مدرسے کے سال کی ابتدا بھی اس سے کی جا رہی ہوتی ہے اور اختتامی تقریب بھی اسی کے حوالے سے ہوتی ہے، ورنہ حدیث کی دوسری کتب بھی موجود ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کی اس بخاری کو یہ ایک خاص قبولیت کا شرف جو ہے نصیب فرمایا ہے، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ علماء نے اس پر بڑی تفصیلات سے گفتگو فرمائی ہے۔ میں رات کو ویسے چند میرے پاس شروعات کوئی نئی پڑھی ہوئی تھی، وہ تو حضرت قاری صاحب کے پاس تو کوئی کتاب ہے وہ الحمدللہ یہاں ہمیں دیکھنی مل جاتی ہے، تو میں ویسے رات اور مطالعہ نہیں تھا، تو بیٹھا تو نماز پڑھ کے 8 بجے تو 11:30 تک مطلب یہ ہے کہ میں دیکھتا رہا، تو حیران رہتا ہوں کہ علماء نے اس امام بخاری رحمہ اللہ اور اسی طرح اس بخاری پر کیا کچھ مطلب یہ ہے کہ لکھا ہے۔ انسان حیران ہوتا ہے کہ اللہ نے کتنا مقام اس شخص کو دیا اور کس انداز سے اس نے اس کو لکھا ہے۔ ان کے اپنے تقوی کی بات، یہ اللہ کے ہاں شرف قبولیت۔ ہمارے استاد محترم اپنے استادوں کا یہ جملہ اکثر نقل کیا کرتے تھے، چونکہ ہم نے اور حضرت قاری صاحب نے حدیث کا جو سبق پڑھا ہے تو تقریباً ہمارے حدیث کے استاد ایک ہی ہے۔ انہوں نے بھی بخاری حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد صابر رحمہ اللہ سے پڑھی، میں نے بھی بخاری حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد صابر رحمہ اللہ سے، اور اسی طرح دوسری کتاب حدیث کی جو ہے ترمذی وغیرہ، ابو داود شریف، اسی طرح شہ ستہ موتین جو ہیں وہ دوسرے اساتذہ حضرت مولانا عبدالسلام رحمہ اللہ اور اسی طریقے سے حضرت مولانا امتیاز خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے پڑھی ہیں۔ تو وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہاں پر قابلیت نہیں بھائی قبولیت چلتی ہے، تو یہ اللہ نے ایسا اس کو قبول کیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ جن بچیوں نے یہ پڑھا ہے، یقیناً حضرت قاری صاحب نے ان کے جو باقی استاد ہیں انہوں نے یہ فرمایا بتایا ہوگا شروع کے اندر کہ یہ شخص جو ہے نا یہ 2 صدی کے اواخر میں پیدا ہوا ہے، 194 میں ان کی پیدائش ہے، 194 ہجری میں۔ آج حساب کریں 2 صدیاں نکال دیں، 1450 سال ہو گئے ہیں، تو 1250 سال کا زمانہ گزرنے کے باوجود الحمدللہ جس
ایک محبت سے لوگ اور علماء، فضلاء، محدثین اس پر کام کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، یہ صرف اسی کا ایک حصہ نظر آتا ہے کہ اللہ کی طرف سے قبولیت ہے۔ اور تذکرہ امام بخاری رحمہ اللہ کا، پھر ان کے اوصاف کا، ایک انسان تھے، وہ امتی تھے، تابعی بھی نہیں ہیں، لیکن اللہ نے ایک کام لیا ہے تو اس لیے اتنا بڑا رتبہ بھی ان کو مل گیا ہے۔ تو دینی کام میں جو آدمی جتنی محنت کرتا ہے، مرد ہو یا عورت ہو، یہ ہمارے لیے ضروری ہے دین کے کام میں محنت کرنا، تو اللہ اس سے پھر عزتیں بھی نصیب فرماتے ہیں۔ بس یہ ایک آسان سا سارا خلاصہ ہے کہ آج اگر ان کو ایک عزت ملی ہوئی ہے علماء کی نظروں میں اور اہل علم کی نظروں میں، تو یقیناً جو ہے وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ان کو اللہ نے جہاں تقوی نصیب فرمایا تو وہاں علم کے میدان میں ان کو اللہ نے محنت کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائی، اور ایک ایسا کارنامہ کر کے دنیا سے چلے گئے ہیں جو ہمیشہ قیامت تک یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر اللہ نے قبول فرما لیا ہے۔ یہ قبولیت کی دلیل ہے کہ آج جو بھی پڑھتا ہے کوئی حدیث، بچیوں نے یہ حدیثیں پڑھی ہیں کہ یہاں پر یہ بھی انہوں نے پڑھا ہوگا کہ امام بخاری پیدا ہوئے، بس ابھی بلوغت کو بھی نہیں پہنچے ہیں تو علم دین کے حصول میں شروع ہوئے، پھر اللہ نے کام لیا کہ 16 سال کا زمانہ اس کتاب کو مرتب کرنے پر لگا دیا۔ 16 سال کا زمانہ حدیث حاصل کی، پھر اس کو مرتب کیا، پھر کس انداز، کس محنت سے، کس لگن سے اور کس اخلاص سے یہ بچیوں نے ساری باتیں پڑھی ہیں، علماء بیٹھے ہیں، یہ کہ اس میں احتیاط کتنی ہے، استخارہ کرتے ہیں، پہلے غسل کرتے ہیں، پھر مکہ میں ہیں تو وہاں پر جگہ منتخب کرتے ہیں، مدینہ منورہ میں ہیں تو وہاں پر جگہ منتخب کرتے ہیں، روضہ رسول کے قریب جگہ ہو، روضہ ریاض فی الجنہ کے میں موقع مل جائے، ادھر ہیں تو یہ کوشش ہو رہی ہے کہ میں حدیث اگر اس کے اندر لکھتا ہوں تو اس کے اوپر پوری احتیاط، جہاں ظاہری اسباب تھے وہ بھی کرتے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف رجوع بھی ہوتا، تو الحمدللہ اس بنا پر اللہ نے اتنا بڑا عظیم مقام دیا ہے کہ آج یہ 1250 سال گزر جانے کے بعد بھی اگر نام لیا جاتا ہے تو بخاری شریف کا، بخاری کا حوالہ دے کر کوئی بندہ کوئی بات بیان کرتا ہے نا تو سارے آسانی سے سن لیتے ہیں کہ بڑے اونچی بات کہی ہے، بخاری کا حوالہ دیا ہے۔ قرآن کا حوالہ یا بخاری کا حوالہ اس وقت علماء میں بھی اور عوام الناس کے اندر بھی اس کو بہت عظیم سمجھا جاتا ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے۔ آج بچیوں نے پڑھا ہے، 5 بچیوں نے، جو نصاب تھا، میرا خیال ہے کہ کچھ بخاری سے منتخب مقام ہیں جو نصاب میں ہیں، وہ انہوں نے پڑھے ہیں۔ بخاری کی جو ترتیب ہے دیکھا جائے تو نظر یہ آتا ہے کہ امام بخاری نے، باقی محدثین نے بھی اور انہوں نے بھی انسان کی زندگی کے لیے جو چیزیں زندگی گزارنے کے لیے جن سے رب کی رضا حاصل ہوتی ہے، زندگی تو سارے ہی گزار رہے ہیں، زندگی گزارنا اس انداز سے جس سے انسان کو اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے ہر اس شعبے کو جس سے انسان اللہ کی رضا حاصل کر سکتا ہے، چاہے وہ ایک کاروبار میں بیٹھا ہے، ایک دکان پر بیٹھا ہے، چاہے وہ ایک زمین کے اندر زراعت کے معاملے میں وہ اپنے آپ کو لگائے بیٹھا ہے، تو امام صاحب نے وہ تمام نبوی نقشہ جو ہے سیرت رسول کا، وہ سارے کا سارا بالترتیب ایمانیات سے لے کر اسی طریقے سے وہ کاروبار، معاملات، انسان کے نجی زندگی ہو یا باہر کی زندگی ہو، گھریلو معاملات ہوں یا باہر کے ہوں، میدان جہاد کے ہوں یا یہ ہے کہ مسجد کے ممبر و محراب کے ہوں، یہ جناب محمد الرسول اللہ کی اس اسوہ کو، جس اسوہ کو اپنانے کا اللہ نے حکم دیا ہے، حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک ایک جزی کو بالکل واضح کر کے روز روشن کی طرح اپنی کتاب میں اس کو جگہ دے دی،
تاکہ ایک انسان اگر بیٹھ کر یہ سوچتا ہے کہ میری ایمان کی زندگی کیسے ہو، ایمانیات مجھے کیسے ملیں، وہ بھی اس کو بتا دیا۔ یہ دیکھتا ہے کہ علم کیا ہے، کس طریقے سے حصول ہو، اس کا بھی ذکر کر دیا۔ نماز کیسے پڑھنی ہے، اس کو بھی بتا دیا۔ عبادات بتانے کے ساتھ ساتھ معاملات کو، نکاح کو، شادی کرنا، معاملات جتنے بھی ہیں وہ ساروں کے سارے انہوں نے بیان کر دیے اور بتا دیا۔ تو جو بچیاں فارغ ہو رہی حدیث کی کتابیں پڑھیں، پہلے فقہ پڑھی، فقہ قرآن و حدیث کی تشریح ہے۔ میں آج صبح ہی کتاب البیوع مشکات کے اندر چل رہی تھی، تھوڑی بہت اس کی روایات، تو ساتھ ساتھ چونکہ بچوں کے نصاب میں کتاب البیوع ہدایہ کے اندر بھی چلتی ہے، تو حدیثیں بالکل مختصر سی تھیں۔ میں نے ان کو بیان کیا تو میں نے کہا کہ یہ فلاں فلاں، مثلا کتاب الشرکت والوکالہ آج میں نے شروع کی، باب الشفع پڑھایا، تو میں نے کہا یہاں تو صرف حدیث ہے۔ کمال تو ہے ان لوگوں کا کہ جن لوگوں نے اس حدیث سے مسائل اخذ کیے، اور آپ نے، میں نے کہا کہ ہدایت کے اندر کس تفصیل سے ان مسائل کو سیکھا ہے، وہ تفصیل یہاں پر اگر صرف اسی حدیث کو ہی پڑھ لیا جائے اور پہلے سے فقہ کے اوپر نظر نہ ہو تو شاید اس کو حدیث کوئی ذرا برابر بھی سمجھ نہیں آئے گی۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے ایسا نظام، ایسا نصاب مرتب کیا ہے کہ جس نصاب میں جس وقت انسان اصل مقصود قرآن و حدیث کا سمجھنا ہے، وہاں جب بندہ پہنچتا ہے تو اس کے سامنے ایک دین کا پورا نقشہ موجود ہوتا ہے۔ حدیث تو ہمیں بھی اس وقت پڑھاتے ہیں صرف یہ بتانے کے لیے کہ یہ فلاں مسئلے کی دلیل ہے، اور امام صاحب یا فلاں مجتہد نے، فلاں عالم نے جو مسئلہ لکھا ہے وہ اس حدیث سے اخذ کیا ہے۔ کس انداز سے اخذ کیا ہے، الحمدللہ آج ہمارے علماء اس کو بھی بتا دیتے ہیں، لیکن باوجود اس کے کہ وہ بتانے والے بھی بڑے بڑے علماء موجود ہیں، بڑی الحمدللہ ان کی گہری نظریں ہیں، لیکن وہ بھی اعتماد ہی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس سے اس طریقے سے مسئلہ ہے تو اسی کو اسی پر رکھا جائے گا۔ یہ بھی ایک اعتماد پر سارا نظام چل رہا ہے۔ نبی کی بات پر اعتماد کیا، قرآن کو مان لیا، نبی کی بات پر اعتماد کیا، صحابہ کی بات پر اعتماد کیا، ائمہ کی بات پر اعتماد کیا تو بخاری کو مان لیا، ابو داود شریف کو مان لیا، مسلم شریف کو مان لیا۔ اگر یہ اعتماد نہ ہو تو یہ جو جتنے نام آئے ہیں ان پر اعتماد ہی نہ کریں تو ہم کیسے مانیں گے کہ ہمیں تو قرآن، ہم نے آپ نبی کو پڑھتے نہیں دیکھا، ہم نے قرآن آپ اترتے نہیں دیکھا، ہم نے تو سنا ہے نبی نے فرمایا ہے، سنا ہے صحابی نے، سنا ہے تابعی نے، تبع تابعی نے، ہمارے امام نے ہم تک پہنچا دیا، تو یہ پوری لڑی پر اعتماد کیا الحمدللہ، تو یہ ہمارے پاس وہ سارا نقشہ دین کا موجود ہے۔ تو حضرت امام بخاری کی جو بچیوں نے یہ بخاری پڑھی ہے یا دوسری حدیث کی کتابیں پڑھی ہیں، قرآن پاک میں اللہ نے ازواج مطہرات کو مخاطب کیا ہے اور یہ جملہ کہا ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، اس لیے کہ وہ نبوی حرم میں ہیں اور انہوں نے ہر اٹھنا بیٹھنا نبی کا دیکھا ہے، اس لیے ان کو کہا کہ تم اوروں کی طرح نہیں ہو۔ میں ان بچیوں کو یہ کہتا ہوں کہ اے مسلمان بچیوں، تم اب اوروں کی طرح نہیں ہو، تم نے وہ کچھ دیکھ لیا ہے جو آپ کو امی عائشہ نے بتایا ہے محمد الرسول اللہ کا اسوہ، تم نے وہ کچھ دیکھ لیا ہے جو عائشہ نے اختیار کیا ہے۔ اگر انہوں نے حضور کو دیکھا، ان سے پڑھا، تو ان کو اللہ کہتا ہے تم اوروں کی طرح نہیں ہو، تو وہی کچھ تم نے بھی دیکھ لیا ہے، اس لیے اب تم اوروں کی طرح نہیں ہو، اب تمہیں ایک نمونہ بن کے باہر جانا ہے، تمہارے ذمے بہت کچھ پڑ گیا ہے، جو امانت یہ دین کے علم کی آپ کے استادوں کے پاس آئی ہے، آج الحمدللہ آپ کے 6 سالہ اس طالب علمی کے سفر میں وہ امانت پوری کی پوری انہوں نے آپ کے حوالے کر دی ہے۔ اب آپ نے اس امانت کو سنبھالنا ہے اور پھر
معاشرے میں ماحول میں آپ نے جانا ہے، اللہ آپ کو ایک ماحول دے رہا ہے، اس ماحول میں رہ کر پھر بات وہی ہے کہ اوروں کی طرح آپ نہیں ہیں، آپ کی وجہ سے مدرسہ نہ بدنام ہو، آپ کی وجہ سے دین نہ بدنام ہو، آپ کی وجہ سے نبی کا جو آپ کے ساتھ ایک علمی رشتہ ان کے علم کا، وحی کے علم کا بنا ہے، یہ علم نہ بدنام ہو۔ یہ ہے کہ آپ اوروں کی طرح نہیں ہیں۔ آپ کو جو یہاں سے غیرت سکھائی گئی، جو آپ کو یہاں اس بخاری سے، حدیث کی دوسری کتب سے ایک پردے کا ماحول بتایا گیا، آپ نے دیکھا ہے کہ ازواج مطہرات ہیں، ساری امت کی ماؤں کا شرف ان کو ملتا ہے۔ آپ نے یہ حدیث پڑھی ہوگی کہ جس وقت حج کا موقع ہے، طواف کر رہی ہیں، تو جس وقت قافلے، حالانکہ حالت احرام کے اندر عورت کو چہرے کے اوپر اس طریقے سے نقاب کرنے کی اجازت نہیں ہے، احرام ہے، احرام کی حالت میں، لیکن جس وقت قافلے سامنے آتے ہیں تو ازواج مطہرات کا یہ عمل آپ نے انہی حدیث کی کتابوں میں پڑھ لیا ہے کہ وہ بھی ان کی حیا، ان کا ستر، امہات المومنین ہونے کے باوجود بھی وہ سامنے ایک ایسی صورت اختیار کر لیتی ہیں تاکہ غیروں کی نظر ان کے چہرے پر نہ پڑے۔ وہاں یہ معاملات ہیں، اور ان کو یہ تک کہہ دیا گیا ہے کہ اگر تمہیں کوئی باہر سے آ کر دروازے سے کوئی بات پوچھنا چاہتا ہے، نبی کے بارے میں معلومات کرنا چاہتا ہے، تمہاری گفتار کیا ہونی چاہیے، تمہارا انداز کیا ہونا چاہیے، یہ آپ بچیوں نے پڑھ لیا ہے۔ اور یہ سارا قرآن اور نبی کے فرمان آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ آپ اگر ان طریقوں کو اختیار کر کے زندگی بسر کریں گی تو انشاءاللہ آپ کی وجہ سے ایک پورے ماحول میں اچھائی آئے گی، اور اس اچھائی کا ثواب، اس کا بدلہ، اس کے اوپر اجر جہاں اللہ راضی ہوں گے تو صرف آپ ہی کو نہیں، پورے اس ماحول کے سدھرنے کا ثواب اللہ رب العزت آپ کے مدرسے کو، آپ کے ماں باپ کو، آپ کے اساتذہ کو، یہ ہمیشہ سلسلہ کیا رہے گا، جاری رہے گا۔ تو اس لیے یہاں آپ نے امام بخاری کی والدہ کا کردار بھی پڑھا، بڑے لوگ تھے صحابیات، صحابہ، لیکن یہ ہے کہ یہ امت کے اندر بھی ایسے افراد ہیں، یہ ضرور آپ نے پڑھا ہوگا کہ امام بخاری رحمہ اللہ بچپن میں ہی یتیم ہو گئے تھے، والد ان کے بھی عالم تھے، اسماعیل ایک عالم شخص تھے، لیکن یہ ہے کہ فوت ہو گئے، بڑے مالدار تھے، ماں نے ان کی پرورش کی ہے۔ یہ بھی آپ نے واقعہ پڑھا ہے کہ ماں ان کی مستجاب الدعوات تھی، بچپن میں ان کی نظر چلی گئی، آپ نے یہ واقعہ پڑھا ہے۔ اب وہ ماں کی دعائیں ہیں، ماں کی دعائیں ہیں، کیوں وہ دعا کر رہی تھی، کس سے مانگ رہی تھی؟ اللہ کی ذات سے۔ اب دیکھیں، آپ نے بھی اس ماحول میں جانا ہے، اللہ نے آپ کو یہ سارے ماحول نصیب کرنے ہیں، تو آپ نے بخاری پڑھی ہے تو بخاری کی والدہ والا کردار بھی آپ کو سامنے ہونا چاہیے کہ بخاری پر اتنا اعتماد ہے تو اتنا آخر اس کی ماں کا اس میں کتنا دخل ہے، پرورش کی اچھے انداز سے، نابینے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے خواب کے ذریعے بشارت دے دی، رات کو خواب دیکھتی ہیں، ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں یہ خواب کا آنا اللہ کی طرف سے ہے، انسان اپنی اس میں کوئی انسان کی بس کی بات نہیں ہے۔ یہ بھی آپ نے بخاری میں پڑھا ہے کہ بخاری نے اس پر بھی باب باقاعدہ قائم کیا ہے کتاب الرؤیا کے اندر کہ اگر کوئی خوابیں ویسے جھوٹی بیان کرتا رہے اپنی بزرگی کو ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ کتنا فراڈی بنے گا، اس کو بھی امام بخاری نے کھولا ہے کہ خواب اچھی خوابیں بھی ہیں لیکن شیاطین کی بھی ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ مطلب یہ ہے کہ خوابیں یہ ویسے بھی بیان کرتے رہتے ہیں، یہ ہو گیا فلاں ہو گیا، تو اس پر بھی سخت وعید ہے۔ تو یہ تو ان کو خواب آئی اور یہ کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ تیرا بیٹا اللہ نے اس کو نظر دے دی ہے، صبح اٹھتی ہیں تو اللہ نے نظر دے دی۔ یہ ان کی دعاؤں کا اثر ہے۔
آج ہماری ڈرائیوروں کی گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے کہ یہ ماں باپ کی دعا ہے، یہ ماں کی دعا ہے، ماں کی دعا کا نتیجہ ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ماں کی دعا بڑی اثر رکھنے والی ہے، لیکن کب اثر رکھے گی؟ جس وقت ماں بھی وہی ایمانیات کو اختیار کیے ہو گئی، اللہ رب العزت کے ہاں جو اعمال قبول ہیں ان کی پابندی کرنے والی ہوگی۔ تو ان کی والدہ نے ان کی پرورش کی، اللہ رب العزت نے اتنا بڑا مقام دیا۔ میں نے ایک عجیب سی بات پڑھی ہے، حضرت قاری صاحب تو یقیناً پڑھی ہوگی، یہ آپ پھر اتنے اچھے اور اخلاص والے شخص تھے، بڑے واقعات ہیں ان کے، کہ ایک دفعہ نماز پڑھ رہے تھے، ہماری نمازیں اور پھر ان کی نماز پڑھ رہے تھے، تو یہ جس کو ہم دربوڑی کہتے ہیں نا، پشتون مچئی کہتے ہیں، اور عربی میں زنبور اس کو کہا جاتا ہے، تو یہ ان کو ڈس رہی تھی کہ یہاں آگے کپڑے میں 17 مرتبہ 17 جگہوں پر اس نے ڈسا۔ امام بخاری نے نماز کو نہیں چھوڑا، جب نماز سے فارغ ہوئے تو دیکھا کہ کل جگہ جو ہے 17 مرتبہ جو اس نے ڈسا، چونکہ وہ پھنسی ہوئی تھی تو وہ تو پھر ڈستی رہتی ہے، تو 17 جگہوں پر مطلب سوجن بھی تھی، غیر اس کی جو تکلیف ہوتی ہے۔ تو کسی نے کہہ دیا کہ اس طرح آپ ایک دفعہ ہی جب ہوا تھا تو آپ کر لیتے۔ انہوں نے کہا کہ قرآن شروع کیا ہوا تھا، نماز کے اندر خیال تھا، اس کا اتنا احساس نہیں ہو رہا تھا، معمولی سا پتہ چل رہا تھا کچھ ہو رہا ہے۔ تو میں نے کہا قرآن مکمل ہو جائے اور اسی طریقے سے نماز مکمل ہو جائے تو پھر دیکھیں گے، یہ تو اب پتہ چل رہا ہے کہ یہ اس ظالم نے کیا کچھ کر رکھا ہے۔ تو یہ وہی بات تھی، وہ صحابی والی بات کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، دشمن تیر مارتا ہے، جسم میں پیوست ہو رہے ہیں، دوسرا شخص، دوسرا صحابی ساتھی جس وقت بعد میں وہ نماز سے فارغ ہوتے ہیں، خون نکل رہا ہے، اتنا ہی کہا کہ پہلے بتا دیتے۔ اس نے کہا وہ قرآن کی سورت شروع کی ہوئی تھی، دل نہیں چاہتا تھا کہ اس کو پورا کرنے سے پہلے پہلے میں نماز کو توڑ دوں۔ تو یہ صفات اللہ نے ان کو عطا کی ہیں، تو آج اتنی قبولیت اللہ رب العزت نے بھی عطا کی ہے۔ تو بہرحال یہ تو ان کے اپنی اوصاف اللہ نے جو ان کو عطا کی۔ والد صاحب کا پھر معاملہ جو تھا، لکھا ہے کہ جس وقت وہ فوت ہونے لگے، کثیر مال چھوڑ کر جا رہے تھے، اس طرح کون کہہ سکتا ہے، تو کہہ رہے تھے کہ میرا جتنا بھی مال ہے میں یقین سے کہتا ہوں کہ الحمدللہ اس میں 1 درہم حرام کا تو کیا مشتبہ درہم بھی اس میں کوئی نہیں ہے۔ تو ایسی پھر جس وقت روزی حلال ہو، ماں باپ اپنی اولاد کو رزق حلال مہیا کرے اور اپنے آپ کو اشتباہ سے بھی بچا کر رکھے۔ آپ بچیوں نے وہ حدیث پڑھی ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ دیکھو اللہ نے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا حرام ہونا واضح ہے، ہر آدمی خاص و عام سمجھتا ہے کہ یہ حرام ہے، کچھ وہ ہے جن کا حلال ہونا ہر خاص و عام سمجھتا ہے، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ، کچھ وہ ہیں کہ جن کے اندر اشتباہ یعنی عوام الناس کے لیے اشتباہ ہے، اہل علم خواص کے لیے نہیں ہے۔ لیکن فرمایا کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے دین کو بچا لوں، اپنے آپ کو حرام میں پڑھنے سے بچا لوں، تو ایسی مشتبہ چیزوں سے بھی اپنے آپ کو دور رکھے، اپنے آپ کو بچا لے، کہیں یہ نہ ہو کہ مشتبہ میں پڑھنے کی وجہ سے حرام کے اندر مبتلا ہو جائے۔ اور حرام میں مبتلا ہونے سے کسی درجے کا بھی ہے، اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر انسان کی جو عبادات ہیں نا، وہ نوافل ہوں، وہ فرائض ہوں، ان میں بھی نقصان ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ان حضرات کو اللہ نے یہ اتنا مقام دیا ہے۔ تو بات وہی ہے کہ آپ جو ہیں عام عورتوں کی طرح، عام بچیوں کی طرح نہیں ہیں۔ اصل یہ ہے کہ اب آپ کی نسبت بخاری سے ہوئی ہے، آپ کی نسبت حدیث رسول سے ہوئی ہے، آپ کی نسبت قرآنی علوم سے ہوئی ہے، تو آپ کا مقام، آپ کا رہن سہن پھر اوروں کی طرح نہیں۔ جس وقت آپ کا رہن سہن، آپ کے معاملات اوروں کی طرح نہیں ہوں گے، تو پھر انشاءاللہ آپ پھر اوروں کی طرح نہیں ہوں گی، پھر اللہ رب العزت آپ کے ہاں آپ کا رتبہ، آپ کا مقام اللہ کے ہاں بڑا ہوگا۔ اب جب اللہ رتبہ اچھا دے دیتے ہیں تو دنیا کے ہاں بھی پھر
ان کی نظروں میں بھی انسان کو اللہ اچھائی ملتی رہتی ہے۔ تو اس لیے آپ بچیاں جو فارغ ہو رہی ہیں مبارک کی مستحق ہیں، آپ کے اساتذہ اکرام اور جو سننے والی ہماری بہنیں ہیں، بچیاں ہیں، ساری کی ساری، یہ ایک اللہ کی طرف سے خصوصیت کے ساتھ انعام ہے کہ اس پورے ماحول سے نکل کر آج آپ کے اس مدرسے میں 5 بچیوں کو اللہ نے موقع دیا، 2 نے دراسات دینیہ مکمل کیا، اس میں بھی حدیث ہے، قرآن ہے اور اس کے معاون علوم ہیں۔ تو یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں بس کوئی مجبوراً آ کر پھینک گئے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے انتخاب ہوا ہے تب آپ یہاں آئی ہیں، ورنہ اس دور میں کون ہے کہ مدرسے کی مشکلات کو برداشت کرے، گھر کو چھوڑے؟ یہ اللہ کی طرف سے انتخاب ہوتا ہے۔ تو بہرحال میں سبق تو حضرت قاری صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں، ان کے سامنے میں بیان کیا کروں، اور سبق تو یقیناً آپ نے پڑھ لیا ہے۔ برکت کے لیے یہ شفقت فرماتے ہیں، محبت اللہ نے اس لحاظ سے کہ ہم ایک استاد کے ایک نظریہ رکھنے والے، ایک طریقے کو پسند کرنے والے، اللہ نے یہ اخوت اسلامی اور دینی اللہ نے ہمیں نصیب فرمائی ہے۔ اللہ اس کو قائم رکھے، اور یہی محبتیں جو ہیں نا، انہی کی وجہ سے انسان دینی ماحول میں بہت اچھے فوائد اوروں کو بھی بچا سکتا ہے، اور خود بھی یہ دینی ماحول جو ہے نا وہ اختیار کر سکتا ہے۔ اس لیے اس اخوت کو باقی رکھنا، اور یہ بچیاں جہاں پڑھی ہیں، فارغ ہوئی ہیں، علم حاصل کرنے کا طریقہ آپ کو انہوں نے بتا دیا ہے۔ ہماری ختم بخاری تھی، حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالحق رحمہ اللہ اکوڑا خٹک والے، بڑے بزرگ تھے اس وقت، ان کی عمر بھی بہت مرتبہ آخری درجے پر پہنچے ہوئے تھے، تو ویسے بھی اللہ نے ان کو بڑا مقام دیا تھا۔ تو ہم نے تو مطلب جو پڑھنا تھا ہمارا 8 سال کا کورس، اور اس سے پہلے حفظ جو چیزیں ہوتی ہیں 15 سال تک تو بن جاتا ہے۔ تو وہ کہہ رہے تھے، ہم بھی اس وقت حیران ہو رہے تھے کہ حضرت کیا کہہ رہے ہیں، ہمیں نصیحت فرما رہے تھے، بچیو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم فارغ ہو رہے ہیں، ہمیں علم آ گیا ہے، ہم نے آپ کو علم حاصل کرنے کا ان 10-12 سالوں میں صرف طریقہ دکھایا ہے، علم آپ کو اس کے بعد آئے گا۔ آپ نے بھی بچیوں نے یہ 6 سال کا کورس ضرور پڑھا ہے، لیکن مت یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم نے بہت کچھ حاصل کر لیا ہے۔ ہاں اتنا آپ کو ضرور آ گیا ہے کہ اب آپ علم حاصل کریں گی، کس طرح کریں گی، اس کے فوائد کیا ہوں گے، آپ جب جو پڑھا ہے اس پر عمل پیرا ہوں گی، عبادت میں ہو، اپنے گھریلو زندگی میں ہو، معاملات میں ہو، پڑوسیوں کے ساتھ معاملات ہوں، بڑوں کے ساتھ ہوں، چھوٹوں کے ساتھ ہوں، گھریلو جتنے ماحول ہیں، جو بھی معاملہ ہے، اگر آپ اس پڑھی ہوئی چیز کو اس پر نظر رکھ کر عمل میں لائیں گی نا، علم تب آئے گا، پھر سمجھ آئے گا کہ میں علم پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا۔ اگر اس کو عمل میں نہیں لائیں گے تو سب کچھ بھول جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اب اس علم کو باقی رکھنے کے لیے ایک تو یہ ہے کہ اللہ آپ کو جس ماحول میں لے جائے، اپنے اساتذہ کی دعائیں لے کر وہاں اس کو پڑھانے کی کوشش کریں، جتنا آتا ہے یہ باقی رہے گا۔ نمبر 2، اس پر عمل کریں، عمل کرنے سے بھی وہ علم باقی رہتا ہے۔ اگر عمل ہی نہیں ہے تو اس علم کا پھر فائدہ نہیں ہوگا، الٹا نقصان دہ ہوگا۔ تو آپ ضرور اس چیز کو اختیار کر لیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ آخری باب ہے، یہ ساری باتیں آپ نے پڑھی ہیں، اخلاص کی انہوں نے شروع میں ہی تمہید ہی باندھی، کتاب کو شروع کرنے سے پہلے ہی آپ کو بتا دیا کہ بات اصل یہ ہے کہ ہم شروع کر رہے ہیں، پڑھنے والے بھی پڑھانے والے بھی، میں لکھ رہا ہوں تو اپنے لیے، اپنے آپ کو سبق دینے کے لیے، اپنے آپ کو سیٹ کرنے کے لیے حدیث کو لے آئے کہ انما الاعمال بالنیات۔ اب اس کے لکھنے میں جتنی محفلیں لگیں گی، جتنا وقت لگے گا، اس میں بھی اللہ سے یہ درخواست کر رہا ہوں حدیث نبوی کو لا کر کہ اس میں اللہ اخلاص والی دولت کو سے ہمیں مالا مال کر دے۔ بس یہ بنیاد ہے۔ دین کے جتنے کام ہو رہے ہیں، ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے، جہاں اخلاص پایا گیا ہے نا، تو وہاں پر کام کے فوائد بڑے مرتب ہوئے ہیں، بڑے کام کے فوائد مرتب ہوئے ہیں۔ پورے علاقوں میں اللہ نے دین کی فضائیں پیدا کی ہیں، لیکن بنیاد اگر یہ بنتی ہے تو وہ تو شروع میں کہہ دیا۔
اب آخر کے اندر امام صاحب نے یہ آپ کو ایک مسئلہ بتلایا ہے. میں 4 چیزیں امام صاحب کی میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو اس جگہ ہمیں اس باب میں خصوصیت کے ساتھ سمجھ لے بتا رہے ہیں. وہ ہمارے لیے بھی ضروری ہیں اور آپ کے لیے بھی ضروری ہیں. دیکھیں ساری کتاب لکھنے کے بعد آخر میں آ کر یہ عنوان دیا ہے کہ نضع الموازین القسط لیوم القیامہ، آگے وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ یُوزَنُ، کہ ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے کہ انسان کے اعمال تلیں گے، انسان کے اقوال تلیں گے. مختصر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمیں اب پوری کتاب لکھ کر پڑھنے والوں کو، پڑھانے والوں کو، اپنے آپ کو یہ فکر دلا رہے ہیں کہ قیامت بھی ہے، مرنا بھی ہے. اب ہمارے پروگرام ہوتے ہیں نہیں، اشتہار لگے ہوتے ہیں فکر آخرت، فکر آخرت. تو یہ سمجھیں کہ امام بخاری آخر میں آ کر کہہ رہے ہیں کہ آخرت کی فکر کر لو. بندے کو آخرت کی فکر ہو جائے اور یہ ذہن بن جائے کہ میرے افعال یعنی میرے کام، میرے زبان سے نکلے ہوئے اقوال یہ تلیں گے اور اس کا مجھے حساب و کتاب دینا پڑے گا. تو میرا خیال یہ ہے کہ بندہ آٹومیٹک سیٹ ہو جائے. یہ ہمیں زبانی تو کہتے ہیں قیامت ہے، زبانی تو کہتے ہیں کہ حساب و کتاب ہوگا، عملی طور پر ہم اس کو نہیں مان رہے. ہمیں یہ ڈر نہیں ہوتا، اس لیے جو مرضی ہے کہہ رہے ہوتے ہیں، جو مرضی ہے کر رہے ہوتے ہیں. اگر عملی طور پر یہ ہمارے اندر آ جائے کہ آخرت میں نقصان دہ عمل اس کو ہم چھوڑ دیں، آخرت کے لحاظ سے نقصان دہ بات ہم اس کو چھوڑ دیں، تو یقیناً ساری زندگی سدھر جائے گی. تو امام بخاری ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی آخرت کی فکر کرو، اس لیے حساب و کتاب ہوگا. آج ماحول میں گھر کے اندر اگر مثال کے طور پر بیوی خاوند کو حساب دینے کی پابند ہے اور خاوند ایسا ہے کہ وہ بیوی سے حساب لیتا ہے کہ آپ نے دن میں کیا کچھ خرچ کیا ہے، کیا کام کیا ہے، شام کو وہ اگر حساب لیتا ہے، تو میرا خیال یہ ہے کہ اس بیوی کی زندگی وہ دن کی سارا جو جتنے بھی معاملات ہیں نا، وہ بڑے احتیاط سے گزریں گے کہ میں نے رات کو خاوند کو حساب دینا ہے. حالانکہ خاوند کو اس کے اعمال کا نہیں پتا ہے نا، یہ بتائے گی تو ہوگا، یا اس نے کوئی دیکھا ہوگا تو اس کو پوچھے گا. لیکن جس کو ہم نے حساب دینا ہے، بخاری یہ بتلا رہے ہیں، وہ تو کسی آپ کی پوشیدہ بات سے، دل کی بات سے بھی وہ ناواقف نہیں ہے. جو دل میں ارادہ ہے نا، اس سے بھی ناواقف نہیں ہے. اگلا جو معاملہ آ رہا ہے اس کی فکر کرو کہ حساب و کتاب اس کو تم نے دینا ہے کہ جو تمہارے دل کے ارادوں سے بھی ناواقف ہو. تو اعمال اور پھر اقوال تو کہاں کی بات ہے. بچیوں نے وہ حدیث بھی پڑھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تاکید کے ساتھ یہ بات کہی ہے کہ اپنی زبانوں کے اوپر کنٹرول کیا کرو. زبان سے کچھ بات نکل جاتی ہے، سارے اعضاء جو ہیں اس کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں. اس لیے سارے اعضاء صبح سویرے ہی کہتے ہیں خیال کرنا اگر تو درست رہی تو ہماری بھی خیر ہوگی، اگر تیرے اندر ٹیڑھا پنی آ گئی تو ہماری بھی خیر نہیں ہے. تو اس لیے امام بخاری یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ باتیں بھی تلیں گی. ہمارے ماحول میں خاص کر آج تو خیر ہر ایک میں آ گیا ہے، غیبت کا ماحول ہے، غیبت کا ماحول ہے. یہ اقوال جو ہوتے ہیں نا، یہ غیبت یہ تلے گی کل نا، اور گناہ کے کھاتے میں جائے گی. بچیوں میں، عورتوں میں یہ معاملہ بھی عام ہوتا ہے. حدیث میں جو آپ کو اس پر وعید سنائی گئی ہے، آج یہ ہوتا ہے نا، 2-3 عورتیں اگر کسی جگہ پر اکٹھی ہیں تو میں پہلے کہہ دیا ہے، ناراض نہیں ہونا کہ آپ اوروں کی طرح نہیں ہیں، یہ خطاب ہے. تو وہاں اگر آپ کا ماحول بھی، جنہوں نے بخاری پڑھی، جنہوں نے ترمذی شریف پڑھی، جنہوں نے ابو داؤد شریف پڑھی، مسلم شریف پڑھی، باقی حدیث کی کتابیں پڑھیں، وہ بھی اسی طریقے سے بیٹھ کر ایک دوسرے کے پیچھے لگی رہیں، تو یہ ظاہر بات ہے کہ پھر نقصان ان کا زیادہ ہوگا. وہ حدیث بھی آپ نے پڑھی ہے. میری جتنی بھی بہنیں، میری بیٹیاں سن رہی ہیں، وہ اس کو خیال میں لائیں، پڑھنے والی بھی اور جو ابھی سن رہی ہیں، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جملہ جو ارشاد فرمایا، ان بچیوں نے پڑھا ہے، ان حدیث کی کتابوں میں ہے،
اور کسی عام انسان کی بات نہیں، وہ نبی کی بات ہے، اور نبی کی بات میں نے پہلے کہہ دیا ہم نے سیکھی ہے وہی سمجھ کر، تو اس وہی کے ذریعے یہ بات بتائی گئی ہے کہ قیامت کے اندر جہنم میں زیادہ عورتیں ہوں گی۔ وجہ یہ پوچھی گئی تو کہہ دیا گیا اس لیے کہ عورتوں میں زیادہ، ایک تو یہ بات ہے کہ لعن طعن، گالی گلوچ، بد دعائیں دینا، چھوٹی سی بات ہوتی ہے بد دعائیں، چھوٹی سی بات ہوتی ہے گالی، چھوٹی سی بات ہوگی بڑوں کو بھی چھوٹوں کو بھی، جو آیا منہ سے نکال دیا۔ امام بخاری بتا رہا ہے کہ دیکھنا یہ تمہارے قول تلیں گے، اچھی بات نکال رہی ہو یا بری نکال رہی ہو، تولا جائے گا، اچھائی کا وزن بنے گا، جو برائی ہوگی وہ تمہارے لیے خراب کرنے کا سبب بن جائے گی۔ تو فرمایا کہ اس اقوال کی وجہ سے، گالی گلوچ اور بد دعاؤں کی وجہ سے، لعن طعن کرنے کی وجہ سے زیادہ جو ہیں مستورات، زیادہ جو عورتیں ہیں وہ کدھر چلی جائیں گی؟ جہنم میں چلی جائیں گی۔ تو آپ اس چیز میں بھی احتیاط بھی کریں کہ آپ اوروں کی طرح اب نہیں ہیں، آپ نے بہت کچھ دیکھ لیا، بہت کچھ سیکھ لیا ہے۔ آپ کا کردار، آپ کا معاملہ، آپ کی زندگی کا ہر لمحہ گزرے تو عائشہ صدیقہ کی طرح گزرے تو وہ حضرت حفصہ کی طرح گزرے تو وہ ازواج مطہرات اور دوسرے صحابیات کی طرح گزرے۔ تو پھر دیکھیں جس طرح آج ان کا نام لینے پر، تذکرہ کرنے پر، ان کا مدرسے کا ان کے نام پر نام رکھنے پر فخر ہم محسوس کرتے ہیں اور ثواب سمجھتے ہیں، تو اسی طریقے سے اگر آپ اور ہم بھی اسی کردار کو اپنا لیں تو انشاءاللہ ہمارے پیچھے آنے والی ہماری نسلیں جو ہیں ہمارا نام بھی لیں گے تو فخر سے لیں گے، ہمارا نام بھی ذکر ہوگا تو اچھے نام سے ہوگا، دعاؤں کے ساتھ ہمارا نام ذکر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی یہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو بخاری رحمہ اللہ نے پہلی بات ہی باب کو عنوان دے کر یہ کہا کہ آخرت کو ذرا یاد رکھ لو۔ قرآن پاک کی کئی آیات کے اندر ہے فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ جس کی نیکیاں بھاری ہو گئی نا وہی تو کامیاب ہوگا، تولیں گے تو بھاری ہوں گی تو کامیاب ہے۔ لیکن وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ۔ نیکیاں ہوئی نہیں یا تھی لیکن ایمان کے بغیر تھی لیکن عقیدے کے خلاف تھی، عقیدہ صحیح نہیں تھا، اعمال ٹھیک تھے لیکن عقیدہ صحیح نہیں تھا، تو قرآن کریم نے آپ نے یہ پڑھ لیا ہے کہ عقیدہ ایمان والا توحید والا نہیں ہے، عمل سارے موجود ہیں، حبا منصورہ، اللہ کہتا ہے کہ وہ بالکل ایسے بیکار ہوں گے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو تلے گا عمل وہی، اسی پر وزن بنے گا کہ جس میں عقیدہ توحید کے ساتھ ساتھ عمل کیا ہوگا، اچھا اس کا تول ہوگا۔ اس لیے انسان کو آخرت کی فکر بھی کرنی چاہیے۔ اور آگے جو ہے یہ کہہ کر قال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ، یہ امام مجاہد یہ امام حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں، اور عبداللہ ابن عباس جو ہیں وہ حضرت نبی پاک علیہ السلام کے شاگرد ہیں، صحابی سارے شاگرد ہیں۔ عبداللہ ابن عباس کو ایک خصوصیت حاصل ہے، علماء جانتے ہیں، آپ نے بھی پڑھا کہ بخاری میں جب بھی قرآن کی کسی آیت کی تفسیر کا موقع آتا ہے، چونکہ بخاری ساتھ ساتھ قرآنی آیتوں کو بھی لاتے ہیں، مسئلے کو لینے کے لیے قرآن کی آیت لاتے ہیں، پھر مسئلہ آگے بیان کرتے ہیں، حدیث لاتے ہیں، پھر مسئلہ اس سے نکال کر اس کو لکھا ہوتا ہے۔ تو قرآن پاک کی جہاں تفسیر اور معنی کی بات آتی ہے تو اگر ان کو امام حضرت عبداللہ ابن عباس کی بات ملتی ہے تو حضرت جو ہیں وہ فوری طور پر اس کا نام لے لیتے ہیں، اوروں سے ترجیح دیتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے اس وجہ سے ترجیح دیتے ہیں کہ ان کو نبی پاک علیہ السلام نے قرآنی تفسیر کے لیے دعا دی تھی کہ اللہ تجھے قرآن کا علم نصیب فرمائے۔ امام بخاری اس دعا کو ترجیح دیتے ہوئے، جیسے آج ہی میں کتاب البیوع مشکات میں پڑھا رہا تھا نا، ایک صحابی کو، ایک بچے کو اس کے والدین حضور کی خدمت میں لے کر آئے اور کہا کہ اللہ اس کو برکت دے۔ اب جب وہ بڑے ہوئے تو دوسرے صحابی کہتے ہیں یار مجھے کاروبار میں شریک کر لے، اس لیے کہ نبی نے تجھے دعا دی ہے۔ تو یہاں پر وہ امام بخاری علماء لکھتے ہیں اس واسطے
ترجیح دیتے ہیں اگر ان کو بات مل جائے قرآن کی تفسیر کے لیے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس لیے کہ حضور نے ان کو دعا دی تھی، اور پھر ان کے شاگرد ہیں امام مجاہد، یہ ان کے شاگرد ہیں، تو پھر اس کے بعد اگر ترجیح دیتے ہیں تو امام مجاہد کا، آخر میں بھی اسی کا تذکرہ کر دیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ان بڑوں پر اعتماد کی ضرورت ہے۔ یہ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ بخاری عام بندہ نہیں، علماء نے لکھا ہے صرف محدث نہیں، مجتہد ہے، کسی امام کا مقلد نہیں۔ یہ لوگ ایک اور بھی بات ذہن میں آ گئی ہے، کچھ کہتے ہیں جی امام بخاری کس کا مقلد ہے، ہمیں کس کی تقلید کی ضرورت ہے؟ یار بخاری تو بنو نا پہلے، بخاری نے تو 6 لاکھ حدیثیں یاد تھیں، تو تم صحیح سند کے ساتھ تصحیح کر کے 6 تو پوری کر کے بتاؤ، پھر تو کہو کہ ہم بھی کچھ مجتہد ہیں، یا ہم بھی کیا ہمیں تقلید کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن امام بخاری رحمہ اللہ جا بجا جب کوئی قرآن کی تفسیر کرتا ہے، حدیث کا معنی بیان کرتا ہے، اور بعض ایسے بھی مقام ہیں کہ جہاں پر اس کو حدیث صراحتاً نہیں ملی تو کہیں امام اوزاعی کو لے آتے ہیں، کہیں امام شعبی کو لے آتے ہیں۔ ان بزرگوں کو بھی یہ اتنا اعتماد کر کے ان کی طرف سے حوالہ دے کر مسئلے کو لکھ دیتے ہیں، حالانکہ لکھ رہے ہیں قرآن و حدیث کی بات، لیکن یہ ہے کہ بعض اوقات اتنا بڑا ہونے کے باوجود بھی کسی بڑے پر اعتماد کرتے ہیں۔ تو یہاں بھی یہ امام مجاہد کا نام لیا اور ان کے حوالے سے قرآن کے ایک لفظ کی تحقیق آپ کو اور ہم تو پہنچا رہے ہیں۔ نہیں تو آپ بھی کہہ سکتے تھے میں یہ کہتا ہوں، جو آج کل بیماری شروع ہو گئی ہے کہ ہر ایک کہتا ہے میں یہ کہتا ہوں۔ تو امام بخاری یہ نہیں کہہ رہے میں یہ کہتا ہوں، امام بخاری اپنا اعتماد بتا رہے ہیں کہ میں جو بات کرتا ہوں تو کسی کے نام پر، کسی پر اعتماد کر کے کر رہا ہوں، اور وہ اعتماد اس لیے ہے کہ وہ ابن عباس کے شاگرد ہیں، اور ابن عباس چونکہ نبی کا شاگرد بھی ہے اور حضور کی دعائیں بھی لیے بیٹھا ہے، اس لیے مجھے اس پر اعتماد ہے۔ تو ایک لفظ کی تحقیق کے لیے بھی انہوں نے امام مجاہد کا نام پیش کر دیا کہ انہوں نے یہ بات فرمائی ہے کہ قرآن پاک کے اندر لفظ قسطاس موجود ہے۔ تو اب اس کا معنی کیا ہے؟ قرآن میں کئی جگہ آیا ہے کہ وزن کرو تو انصاف کے ساتھ کرو، تولو تو انصاف کے ساتھ، ماپو تو انصاف کے ساتھ، اقیم الوزن بالقسط، اسی سے قسطاس، قسطاس۔ تو یہ فرماتے ہیں لفظ تو یہ رومی تھا، نقل کر کے اس کو جب عربی کا لباس پہنا دیا گیا تو اب اس کے معنی میں اسی مادے کے اندر جو ہے معنی بابوں کے لحاظ سے جو بچیاں نے پڑھا ہے وہ جانتی ہیں کہ صرف کا علم اسی لیے پڑھایا جاتا ہے کہ دیکھو ایک مادہ ہے لیکن مجرد ہو معنی بدل جائے گا، مزید میں چلا جائے معنی بدل جائے گا۔ اس لیے جو مدارس دینیہ میں ابتداءً یہ صرف اور نحو پڑھائی جاتی ہے تو اس لیے کہ ہماری زبان عربی نہیں ہے، عربی کو جاننے کے لیے چونکہ یہ عظیم جو ہے وہ زبان ہے، تو اس کو تک پہنچنے کے لیے قرآن کی بھی یہ زبان، نبی کی بھی یہ زبان ہے۔ مجھے استادوں کی بات یاد آ گئی، وہ کبھی بھی کوئی اس طرح کا سین کر دیتا ہے نا انگلش میں، یا جیسے کہ ماحول بنا ہوا ہے کہ ہم بھی ویسے ہی بس پتہ ہو یا نہ ہو تو انگلش بولنے کو فخر سمجھتے ہیں، تو اس پر استاد محترم مولانا السلام صاحب بڑے ناراض ہوا کرتے تھے، کہا کرتے تھے میں اچھے طریقے سے سین کر سکتا ہوں، ہم نے 8ویں تک پڑھا ہے اور بہت اچھے طریقے سے ہم انگلش لکھ بھی سکتا ہوں اور پڑھ بھی سکتے ہیں، لیکن ساری زندگی کبھی انگلش میں سین نہیں کیا، اس کو ہم برا سمجھتے ہیں، ایسے لفظ بولنے کو ہم اچھا نہیں سمجھتے ہیں، اس لیے کہ فخر والی بات نہیں ہے، اگر فخریہ بات ہے تو وہ عربی ہے، قرآن کی زبان ہے، نبی کی زبان ہے اور جنتیوں کی زبان ہے، تو اس کو بولنے میں فخر سمجھو۔ تو یہاں پر اس کے معنی بتانے کے لیے انہوں نے حضرت امام مجاہد کے قول کا سہارا لے کر کہہ دیا یہ رومی زبان کا لفظ منتقل ہو کر عربی میں آ گیا ہے، تو القسط مصدر المقسط وهو العادل، جس وقت یہ آ جائے مقسط یعنی اس میں فاعل کا صیغہ آ جائے مزید سے تو پھر اس کا معنی بن جائے گا عدل، اور جس وقت قاسط مجرد سے آ جائے تو اس کا معنی آتا ہے جائر یعنی ظلم۔
مجرد میں چونکہ ظلم والا معنی تھا، جس وقت یہ مزید میں گیا تو بچیوں نے یقیناً یہ تھوڑا سا پڑھا ہوگا کہ اس کا خاصہ ہے سلب، تو وہ ظلم والا معنی نکل کر پیچھے کیا رہ گیا، مطلب یہ ہے کہ انصاف والا معنی نکلا تو پیچھے کیا رہ گیا بھائی، ظلم رہ گیا، اس لیے قاصد کا معنی کیا ہے، جائر۔ اگلی بات سند کو نقل کیا ہے، دو باتیں ہو گئی، ایک یہ ہے کہ ہمیں فکر آخرت دلائی، دوسرا یہ بتا دیا کہ بھائی قرآن حدیث کے فہم میں کوشش یہ کرو کہ پہلوں پر اعتماد کر لو۔ اسی اعتماد کا یہ سارا مسئلہ ہے کہ ہم تک یہ کتاب آج اس کو ہم اچھا سمجھ رہے ہیں۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ کوئی بات بھی کرو، آپ کو حدیثیں پڑھائی ہیں تو ہر حدیث کے ساتھ آپ نے سند پڑھی ہے۔ گزشتہ سال مشکات پڑھی، اس میں صحابی کے نام سے شروع ہوتا تھا، لیکن جب اس سال آپ نے سیاستہ پڑھی ہیں یا دوسری کتابیں، ہر حدیث کے ساتھ ایک سند لکھی ہوئی ہے۔ آپ کو اپنے استاد حضرت قاری صاحب نے اپنی بات بتائی ہوگی کہ میں نے کس استاد سے یہ حدیث پڑھی، پھر انہوں نے کس سے پڑھی، کرتے کرتے امام بخاری تک، امام ترمذی تک، امام ابو داود تک، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آگے جو یہاں سے امام بخاری سے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ وسائط ہیں، ان سب پر اعتماد ہے۔ تو بات یہ ہے کہ کوئی بھی بات حضور کے ذمے مت لگائی جائے کہ حضور نے اس طرح فرمایا ہے جب تک کہ اس کی سند موجود نہ ہو۔ نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ جو آدمی کوئی ایسی بات بیان کر کے اس کی نسبت میری طرف کرے اور ہو وہ جھوٹ، میں نے اس کو بات کو نہ کہا ہو، تو فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ اپنا ٹھکانہ کدھر بنا لے۔ امام مسلم نے یہاں پر یہ کہا ہے کہ حدیث متواترہ جس کی تعریف آپ نے پڑھی ہوگی بچیوں نے، ذخیرہ حدیث میں الفاظ اگر متواتر ہیں تو وہ صرف اسی حدیث کے ہے، تو اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ بخاری بھی ہر روایت کے ساتھ آخر میں بھی یہ پوری سند کو ذکر کر کے یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ بات جو کرو دین کی تو اس کے لیے سند کی ضرورت ہے۔ بے سندی باتیں کرنے سے نقصان ہوتا ہے، اور اللہ بھی نہیں راضی ہوتا اور رسول بھی راضی نہیں ہوتا، اس لیے انہوں نے یہ سند بیان کی۔ امام بخاری کا نام ہے، آپ نے کنیت ہر جگہ پڑھی، ابو عبداللہ، نام ہے محمد، ان کے والد کا نام ہے اسماعیل، یہ عالم تھے لیکن جلدی فوت ہو گئے۔ ان کے والد کا نام ہے ابراہیم، یہ مطلب یہ ہے کہ ان کے امام بخاری کے پردادا ہو گئے، دادا ہو گئے، اور ان کا نام ہے آگے ان کے والد کا مغیرہ۔ یہ شروع میں مجوسی تھے لیکن اللہ نے اسلام کی توفیق دے دی، یہاں تک یہ سلسلہ ان کا اسلام کا ہے۔ اس کے بعد ہے بردزبہ، وہ جو تھے وہ مجوسی تھے، پہلے جس طرح قوم کے ساتھ چل رہے تھے لیکن اسلام کی ان کو توفیق نہیں ہوئی ہے۔ تو اس خاندان سے نکل کر دیکھیں اللہ رب العزت نے حضرت کو کتنا بڑا مقام دیا ہے کہ اسلام کی ایمانیات کی کس طریقے سے ترجمانی کی ہے کہ آج ان کی مثال نہیں ملتی ہے، جس انداز سے اللہ نے ان سے کام لیا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے قبولیت، ان کو اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ تو یہ سند بیان کر کے کہتے ہیں وَبِي قَالَ حَدَّثَنَا احمد بن اشکابہ یا اشکابہ قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارۃ بن قعقاع۔ یہ سارے امام بخاری کے پہلا استاد کون ہو گیا؟ احمد بن اشکاب، ان کا استاد محمد بن فضیل، ان کا استاد عمارہ بن قعقاع، ان کے استاد ہیں ابو زرع، ان کے استاد ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ ہے صحابی رسول ہیں۔ ان کے اوپر جتنے بھی بخاری کے یا دوسرے محدثین ہیں، یعنی آپ اگر دیکھنا چاہیں نا، حدیث کا لوگ انکار کرتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ اللہ نے حدیث کی حفاظت ان لوگوں کے ذریعے کرائی ہے، پھر ان لوگوں کی جانچ پڑتال کرنے والوں نے اتنی جانچ پڑتال کی ہے نا کہ اتنا سونے کو ٹھکورا نہیں جاتا اس کو جانچنے کے لیے کہ قیمتی چیز ہے تو اس کو دیکھیں کہ خالص ہے کہ خالص نہیں ہے، سنیارے ہی جانتے ہیں نا۔ تو اس لیے ان کے اوپر بھی سنیاروں کی طرح لوگ مقرر تھے جنہوں نے ان کے بچپن سے لے کر موت تک کو جانچا اور کہا کہ یہ اس قابل ہیں کہ ان سے میں حدیث لے لوں
اور ان سے لی ہوئی حدیث کو میں بخاری کے اندر رکھ دوں، بڑی جانچ پڑتال کے بعد ان لوگوں کو انہوں نے لایا ہے، تو بالکل سمجھیں کہ یہ نکھرے ہوئے سونا ہے جس کے اندر ذرا برابر بھی شبہ باقی نہیں رہا۔ تب امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک کسوٹی بنا کر ان کو ذکر کیا، اور صحابی تو ہے ہی صحابی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کل ہمارے مفتی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ اللہ نے ان کو بڑا شرف دیا، اتنی بڑی حدیثیں۔ آپ نے ان کا واقعہ بھی پڑھا ہوگا، کیونکہ بچیوں کے لیے بات ہو رہی ہے کہ یہ مسلمان ہو گئے، والدہ صاحبہ مسلمان نہیں تھی، تو رو رو کر حضور کے سامنے درخواست کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی میری والدہ کے لیے دعا کر دیں۔ تو اللہ کے نبی دعا کرتے رہے، آخر اللہ نے ان کو ہدایت نصیب فرمائی۔ دیکھیں، یہ ابو ہریرہ کو اسلام کی توفیق ملی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں یاد کی۔ سب صحابہ سے زیادہ حدیثیں ان کی یہاں پر حدیث میں آتی ہیں، 5000 سے زائد ہیں۔ تو یہ میں طلباء کو کہا کرتا ہوں کیوں یاد ہے؟ زمانہ ان کو 3 سال کا ملا ہے، بعض صحابی 20 سال ساتھ رہے ہیں، 10 سال ساتھ رہے ہیں، یہ 20 سال نہیں 3 سال ساتھ رہے ہیں، لیکن سب سے زیادہ حدیثیں کیوں بیان کرتے ہیں، کیوں یاد ہیں؟ تو کل پرسوں ہمارے ہاں مفتی صاحب نے تو اپنے انداز میں کہا، میں طلباء کو کہا کرتا ہوں اصل یہ کہ یہ اصل طالب علم تھے، یہ اصل طالب علم تھے۔ خود کہتے تھے کہ میرے مہاجرین جو ساتھی ہیں وہ تجارت کرتے ہیں، جو انصار ہیں وہ کرتے ہیں ذمہ دارہ کرتے ہیں، میں تو نہ ذمہ دارہ نہ کوئی تجارت، میرا تو ایک ہی کام ہے، مدرسے میں پڑھا ہوا ہوں، حضور کی باتیں جہاں حضور کو دیکھنا ہوتا ہے کرنا اور فرمانا، بس اس کو یاد کرتا رہتا ہوں، کھانے کے لیے کچھ مل جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو بھوکا ہی گزارا کر لیتا ہوں۔ بس یہ اصل طالب علمی تھی، شوق تھی، اور صحیح اپنا پورا وقت جو ہے علم کے لیے انہوں نے دیا۔ جیسے آج الحمدللہ ان بچیوں نے 6 سال پورا وقت دیا نا، تو اللہ نے ان کو یہ اتنا بڑا علم عطا کیا ہے۔ تو علم کے حصول کے لیے وقت کا نکالنا، اپنے لیے مشقتوں کا برداشت کرنا، یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ تو ابو ہریرہ یہ بڑے عظیم صحابی اس لحاظ سے کہ اللہ کے نبی کی احادیث بڑی کثرت سے ان کی آپ کے سامنے آئی ہیں۔ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحابی کا مقام آپ جانتی ہیں، اور صحابی کہتے کس کو ہیں؟ لوگ ان پر اعتراض کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا ان پر اعتراض نہ کرو۔ صحابی اس کو کہتے ہیں کہ اللہ نے ایمان کی توفیق دی، حضور کی محفل حاصل ہوئی، حضور کی محفل میں آئے، دیکھا یا بات سنی ہے، اللہ نے اسی ایمان کے ساتھ ان کو دنیا سے لے گئے، تو ایسا شخص وہ شخص ہے کہ ہمارا تو یہ مذہب ہے اور آپ کا بھی ہونا چاہیے کہ ساری دنیا کے اولیاء کو اکٹھا کر لیا جائے نا، تو صحابی کا جو مقام ولایت ہے نا اس تک وہ نہیں پہنچ سکتے۔ یہ شرف کہاں مل سکتا ہے حضور کے دیدار کا، حضور کے سننے کا، حضور کے ساتھ محفل کرنے کا؟ تو یہ اللہ نے ان کو عطا کیا ہے، اس لیے یہ بڑے ہی عظیم ہے۔ تو یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، چوتھی بات یہ بتانا چاہتے ہیں، جہاں تمہیں آخرت کی فکر ہو، بڑوں پر اعتماد ہو، اور بات کرو تو سند کے ساتھ کرو، اگلی بات یہ ہے کہ تمہاری زبان ہر وقت اللہ کی یاد سے تر رہنی چاہیے۔ بس یہ آخر میں آ کر سبق نکالا، زبان پر اللہ کی یاد ہونی چاہیے۔ اس کے لیے یہ حدیث لائے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے وہ ذکر بتانے کے لیے پہلے تمہیداً اس کی اہمیت کو واضح کیا۔ فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، 2 کلامیں ایسی ہیں جو رحمان کو بڑی محبوب ہیں، یعنی پسند ہیں۔ اب رحمان کو محبوب ہیں، جو ان کو اختیار کرے گا وہ بھی اللہ کو محبوب ہوگا اور پسند ہوگا۔ خفیفتان علی اللسان، پڑھنے میں بڑی آسان ہے، کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔ ثقیلتان فی المیزان، فرمایا کہ ترازو میں ان کا بوجھ بڑا ہوگا، پتہ چلتا ہے کہ کل تلیں گے۔ یہ اقوال ہیں، تلیں گے۔ وہ کون سے کلمے ہیں جو اللہ کو بڑے پسند ہیں؟ وہ کون سے ہیں؟ پڑھنے تو آسان ہے لیکن وزن کے لحاظ سے بہت بڑے ہیں۔ سارے حضرات بھی پڑھ لیں، وہ بچیاں بھی پڑھ لیں، اور اس سبق کو بھی یاد رکھ لیں کہ بخاری آپ کو اور ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ زبان پر ان کلمات کو ہمیشہ آپ جاری رکھیں، اٹھتے بیٹھتے، اور ان کے مطابق عقیدہ بھی رکھیں، پھر ان کا فائدہ ہوگا۔ پھر جب یہ تلیں گے، اخلاص سے پڑے ہوئے ہوں گے
جیسے انما الاعمال سے آپ کو اور ہمیں سبق دیا، اور یہ مختصر ہوں گے لیکن ہوں گے عقیدے کے ساتھ جو کلمات ہیں ان پر، تو پھر ان کا بہت بڑا وزن ہوگا۔ ارشاد فرمایا وہ کلمے یہ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اس میں تنزیہ بھی ہے اور ساتھ ساتھ تحمید۔ دیکھیں پاک ہے اللہ کس سے؟ عیبوں سے، کمزوریوں سے، شریکوں سے۔ سبحان اللہ عما یشرکون۔ اب ہم نماز میں چلتے پھرتے جہاں سبحان اللہ کہے، یہ نظریہ بھی ساتھ ہو، کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں، نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی فرشتہ ہے، نہ کوئی ولی ہے، اور اخلاص یہ ہو، دکھلاوا تک نہ ہو، تو پھر اس کلمے کے بڑے ہی وزن بنیں گے، بڑے وزن بنیں گے۔ اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جتنی بھی صفات کارسازیاں ہیں، اعلیٰ صفات ہیں، اس کا مالک بھی کون ہے؟ ایک اللہ کی ذات ہے۔ یہ الحمد بحمد ہی میں بیان کر دیا، پھر تاکیداً کہہ دیا سبحان اللہ العظیم، پاک ہے وہ اللہ کی ذات جو بڑی عظمت والے ہے، سب سے عظمتوں والی ذات بھی وہ اللہ کی ہے، برکتوں والی ذات بھی وہ اللہ کی ہے، برکتیں دینے والی بھی ذات اللہ کی ہے۔ ان نظریات کو ساتھ لے کر ان کلمات کو اخلاص سے کہنے والا بندہ اپنے ترازو کو وزن کے لحاظ سے بوجھل بنا رہا ہے، جو اس کو قیامت میں فائدہ مند ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کلمات کو، ذکر و اذکار کو اپنا ایک شعار اور عادت بنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اس لیے کہ اس کے لیے کوئی خاص ایت کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں بخاری نے کوئی حیت نہیں بتائی ہے، بس کہا ہے کہ یہ کلمے پڑھے۔ کچھ حیتیں ہم نے ذکر کے لیے مخصوص کر دیں، پھر وہ ذکر کثیر نہیں ہوتا۔ حکم تو یہ ہے کہ اذکر اللہ کثیرا، اللہ کو یاد کرو کثرت کے ساتھ۔ جب حیتیں بنا دی گئی ہیں نا اپنی طرف سے، تو اس میں پھر کثرت نکل گئی ہے، ذکر رہ گیا ہے لیکن کثرت نکل گئی۔ اس لیے امام بخاری نے یہ آپ کو ذکر ہمیں بتایا تو ضرور ہے، لیکن کسی مخصوص آیت بنانے کے لیے نہیں کہا ہے کہ کوئی خاص اس کے لیے اہتمام کرو یا کچھ کرو، بس کہا ہے کہ زبان پر یہ کلمات ہونے چاہیے، ہر وقت ہونے چاہیے۔ کاروبار میں بیٹھا ہے تب ذکر ہو سکتا ہے، اور اگر ذمہ دارہ کر رہا ہے تب ہو سکتا ہے، کلاس پڑھا رہا ہے تب ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ استاد محترم مولانا عبدالسلام رحمہ اللہ ایسے موقع پر یہ کہا کرتے تھے، اگر زیادہ نہیں تو صبح کے ٹائم پر روزانہ ان کلمات کو بندہ 3 مرتبہ پڑھ لے، تاکہ اس حدیث پر عمل رہے اور اپنے اعمال کا کیا بنے؟ وزن بنے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر میں پھر ان بچیوں کو اور ان کے والدین کو، ان کے اساتذہ کو، مدرسے والوں کو، حضرت قاری صاحب کو خصوصاً مبارکباد پیش کرتے ہوئے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس قبولیت بھی نصیب فرمائے اور اس کام کو آگے مزید بڑھانے کی توفیق بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ رہی بھی لگے ہوئے بس فراغت والی جو بچیاں ہیں ان کو انشاءاللہ اوپر ہی انعام دیا جائے گا۔ اب جو بچیوں کے والد گرامی یہاں موجود ہیں، ان کو جو ہے انعام کے لیے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ہدیتاً ان کو ایک کتاب پیش کی جائے گی۔ ان کو میں نام لیتا ہوں اور وہ آ کر اپنے یہ ہدیہ وصول کر لیں۔ فتح محمد صاحب جی، رسول دین صاحب، رسول دین صاحب کے بچے جی، علاء الدین صاحب جی، آ جائیے۔ محمد افضال صاحب جی، محمد افضال صاحب،
محمد مشتاق صاحب جی. نیاز محمد صاحب جی. نیاز محمد. سید اکبر. سید اکبر صاحب جی. رسول دین صاحب بھی اگر ہیں تو آ کے لے جائیں جی, وصول کر لیں. رسول دین صاحب آ جائیں. اب اس کے بعد 5 منٹ کا وقفہ ہے, اس کے بعد نماز ہوگی. نماز